یہ محمد اسماعیل پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا قبر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں اسماعیل بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ایک گویا کہ مماتی حضرات کی طرف سے یا وہ لوگ جو کم علم ہے، کم سمجھ ہیں، ان کی جانب سے گویا کہ ایک اعتراض بھی ہے۔ تو اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ان کی بات کو مان لیا جائے کہ قبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، تو لہٰذا پھر اس کا ماننا اگر ضروری نہیں ہے تو پھر میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کیا باقی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے، کیا ان کے متعلق یہ سوال کیا جائے گا قبر میں؟ تو پھر تو اس کا بھی انکار کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے نا۔ نمبر 1 من ربک، نمبر 2 من نبیک، نمبر 3 ما دینک۔ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، اور اسی طریقے سے تمہارا دین کیا ہے۔ تو پھر تو باقی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی نبوت کا یہاں پر کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور باقی انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس پر ایمان لانا بھی تو ضروری ہے۔ تو پھر لہٰذا اس کا بھی تو سوال نہیں کیا جا رہا، پھر کیا ان کا بھی انکار کر دینا چاہیے؟ آخرت کے متعلق قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا تو پھر تو صراحتاً تذکرہ نہیں ہے نا، تو پھر کیا اس کا بھی انکار کر دینا چاہیے؟ لہٰذا یہ یوں سمجھ لو، یہ اعتراض یہ کم عقلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے متعلق جو ہے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا، تو لہٰذا اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ جواب سمجھ لیں۔ نمبر 2 آپ یہ سمجھ لیں، دیکھیں قبر میں جو سوال ہوتے ہیں نا کہ من ربک، من نبیک، ما دینک، یہ اجمالی ہوں گے۔ تو لہٰذا جب یہ اجمالی ہیں تو آخرت میں جب انسان سے حساب و کتاب لیا جائے گا تو پھر وہاں پر تفصیلی طور پر سوالات ہوتے ہیں، پھر تفصیلی طور پہ یہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ تو پوری زندگی انسان نے جو گزاری ہے اس کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ہوگا، تو اس کے اندر انسان کے جو اعمال ہیں، جتنے اس نے اچھے کیے ہیں، برے کیے ہیں، ان کے متعلق بھی سوالات ہوں گے، اور جو اس کے عقائد ہیں، اچھے تھے یا برے، ان کے متعلق بھی تو پھر سوال کیا جائے گا۔ تو گویا کہ قبر کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں 3، یہ اجمالی طور پہ ہوتے ہیں، تفصیلی طور پر آخرت میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 3 آپ یہ سمجھ لیں، جب قبر میں سوال ہوتا ہے کہ من ربک، بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے صرف یہ ہوگا کہ بس جو جس شخص کو پتہ ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے تو لہٰذا اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو بس وہ جواب دے دے گا، بلکہ من ربک کے اندر تمام وہ باتیں اور وہ عقائد آ جاتے ہیں جن عقائد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو جب پوچھا جاتا ہے من نبیک، تو اس میں وہ تمام عقائد آ جائیں گے جن کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق ہوتا ہے یا ہوگا۔ اور جب پوچھا جائے گا ما دینک، بتاؤ تمہارا دین ہے، تمہارا دین کیا ہے، تو اس میں تمام کا تمام جو ہے وہ دین آ جائے گا۔ تو بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کیا اس کا دین کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں؟ تو آپ کا بھی جواب یہی ہوگا کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا
ایک طرح سے قبر کے اندر بھی اس کے متعلق سوال ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ قبر میں سوال نہیں ہوگا تو لہٰذا اس کو ماننا بھی ضروری نہیں ہے، تو یہ بے وقوفی پر مبنی ہے، باقی کوئی اور بات نہیں ہے۔ تو یہ 3 گویا کے جوابات میں نے آپ کے سامنے اس کے رکھ دیے ہیں۔